جلسہ ہونا تھا ہمارا 11 تاریخ کو اور ہمارا 10 تاریخ کو حیدرآباد جا رہے تھے۔ اس دن صبح میری 10 بجے بات ہوئی شاہ صاحب سے۔ میں نے کہا اس فلائٹ کو جس میں ان کی ٹکٹیں تھیں وہ چونکہ اسلام آباد سے آ رہی تھی تو اس کو ڈیلے کر دیا گیا۔ وہ صبح جو 9 بجے فلائٹ چلنی تھی 11 بجے پہنچنی تھی وہ شام تو 7 بجے چلی، لیکن انہوں نے ہنگامی طور پہ ایک اور فلائٹ پکڑ کے پی آئی کی فلائٹ سے جو چل رہی تھی جب ہی ٹکٹ پکڑے وہاں اس میں آ گئے، چونکہ اس وقت ٹکٹ لیے جب لوگ اس میں بورڈ ہو چکے تھے۔ وہ پہنچ گئے، ایک تو وہاں سے بسم اللہ جو تھی ماشاءاللہ ان لوگوں نے سٹارٹ کر دی، فیڈرل گورنمنٹ نے بھی، لیکن پیپلز پارٹی کھڑی رہی۔ یہاں پہنچے، ہم شکر گزار ہیں اس کے کہ ایک اجرک اور ٹوپی کا ہمیں ایک سندھ کی ثقافت کا تحفہ ایک وزیر صاحب نے دیا، تو اس کا بڑا اچھا ہم نے ویلکم کیا، بہت پازیٹیو لیا اس کو۔ ہم نے سعید غنی صاحب آئے اور انہوں نے، میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے سی ایم صاحب نے اپنی بلٹ پروف گاڑی یا بم پروف جو بھی تھی ان کی آرمرڈ وہیکل بھجوائی، میں نے اس کو بھی شکریہ کے ساتھ انہیں بھجوایا، انہوں نے اپنی گاڑی بھجوائی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ جو ریسیپشنز ہوئے وہ تاریخی تھے، وہ تاریخی مناظر سب نے دیکھے، وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو، لیکن پہلے وہ والا ٹاپک کمپلیٹ کر دوں۔ ہماری وہ لو اینڈ ہیٹ کی جو چھوٹی سی ہسٹری ہے وہ آپ کو سٹوری تھوڑی شیئر کر دوں آپ سے، کہ اس دن بڑا اچھا رہا، ہمیں کسی نے رکاوٹ نہیں ڈالی، لیکن میں یہ بھی بتا دوں آپ کو ہم نے بھی کوآپریٹ کیا۔ اس دن ایک شادی تھی، بڑی شادی تھی ساؤتھ میں، انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی کہ جی اگر اس روز مہمان آ رہے ہیں، ایئرپورٹ سے بھی آ رہے ہیں، مختلف جگہوں سے جا رہے ہیں، سی ایم ہاؤس سے کوئی جائے گا، کہیں سے جائے گا، اگر اس کے لحاظ سے ہمیں روٹ کو آپ کچھ سیٹ کر لیں۔ ہم نے کہا بالکل، جب کوئی کوآپریشن ہوتی ہے تو کوآپریشن پھر ہوتی ہے۔ ہم نے بالکل، اور کسی کے ذاتی فنکشن ہے تو ہمارے لیے اس کے لیے کوئی، ہم نہیں چاہیں گے، نہ ہماری پارٹی کو، ہمارے سب معتبر ہیں الحمدللہ اور یہ میچور لوگ ہیں، لیڈرشپ ہے۔ ہم نے اس اپنے روٹ کو چینج کیا کہ ہم کسی کی ذاتی تقریب میں کسی کی بات پہ ہم نے کہا جی بالکل، اور اس کو ہم بنس روڈ لے گئے، لیاری لے گئے، ادھر چلے گئے، ہم 3 تلوار ہجرت کالونی اس طرف ہم نہیں گئے اس روز کے، جن کی کوئی ڈسٹربنس نہ آئے کسی کے اندر۔ بڑا اچھا رہا جی، پہلا دن ہمارا ٹھیک گزرا۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری انہوں نے آنا تھا 9 کو، 7 تاریخ کی رات کو ہم نے ٹی وی پہ میں دیکھ رہا تھا کہ جی پتہ چلا کہ ہم نے جلسے کی بھی درخواست دائر کر دی تھی، السران صاحب نے، راجہ صاحب نے، تنظیم نے۔ میں نے ٹی وی پہ دیکھا کہ ہم نے درخواست تو دی تھی ڈی سی کو کہ جب اتنی مہربانی ہے تو جلسہ بھی سیاسی ایکٹیویٹی کا حصہ ہے۔ ہم نے جب ٹی وی پہ چل رہا تھا کہ جی ہم پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت دے رہے ہیں 7 تاریخ کی رات، ٹائم لائن براہ کرم سب لوگ یاد رکھیں، 7 تاریخ کی رات کو دے دی ہے اور ان کو ریٹرن میں مل جائے گی اور پی ٹی آئی جلسہ کرے۔ میں شوق میں آ گیا، تھوڑی دیر کے لیے پانی وانی پیا میں نے کہا یہ کیا ہو گیا، میں نے کہا کال کی، میں نے کہا شاہ صاحب، کہنے لگا بالکل شیخ صاحب، ہم نے ہمارے چیئرمین کا حکم ہے کہ جی ہم نے کوئی سیاسی اس میں نہیں کرنی، سیاست کرنا سب کا حق ہے۔ میں نے کہا ست بسم اللہ، جی آیا نو۔ کہنے لگے جی آپ لوگ شروع کریں بالکل کام اور آپ کو این او سی مل جائے گی، ہم نے کہہ دیا ہے، ہم نے اجازت دے دی ہے، فارمیلٹیز ہو رہی ہیں پوری۔ یہ تھی، ہم تو جی اس کے بعد ہم نے اپنی تیاریاں شروع کی، سب کچھ شروع کیا۔ 9 تاریخ کو یہ آ گئے، 10 اور اس وقت بات یہ ہوتی رہی کب دے رہے ہیں، انہوں نے کہا جی بس دے دی نا، میں منسٹر ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں، دے دی میں نے، آپ کو جائیے جس دن سامان اتارنا ہے۔ لازم بات ہے کہ ہم نے وینڈر سے بات کر لی، سب کر لیا۔ یہ تھا جب جلسہ ہونا تھا ہمارا 11 تاریخ کو اور ہمارا 10 تاریخ کو حیدرآباد جا رہے تھے۔ اس دن صبح میری 10 بجے بات ہوئی شاہ صاحب سے۔ میں نے کہا جی ہمارے گراؤنڈ پہ بھی ہمارا وہ وینڈر سامان ڈالنا شروع کر رہا ہے، کنٹینر آئیں گے۔ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ اچھا ہم نے ایک رات پہلے، چونکہ کنٹینر 24 گھنٹے سے پہلے آنے ہوتے ہیں، ایک رات پہلے بھی جب میں نے ان سے کہا، مطلب 9 کی رات کو کہ جی ہمیں کنٹینرز آنے دیں، انہوں نے کہا کہ بس این او سی آ رہی ہے، کنٹینر والے پھنسے رہے۔ تھوڑی سی ہمیں شروع ہوئی کہ یہ کوئی کارروائی ڈالی جا رہی ہے۔ پھر جی 10 تاریخ کو حیدرآباد کے لیے جب روانہ ہوئے، اس پہ روانہ ہونے کے بعد میں نے بھیج دیا، میں بھی نہیں گیا حیدرآباد، جبکہ بڑی ایکٹیویٹی تھی، میں بھی نہیں گیا، میں یہاں تھا، ارسلان صاحب، راجہ صاحب، فہیم خان وہاں موجود تھے، سامان کے ساتھ گئے تو وہاں پولیس آ گئی، بریگیڈ کی پولیس آ گئی۔ ہم نے کہا کہ جی اچھا، میں نے شاہ صاحب سے بات کی، انہوں نے کہا جی آدھے گھنٹے ہماری میٹنگ چل رہی ہے، 10 تاریخ کی بات کر رہا ہوں کہ جی آدھے گھنٹے میں آپ کو این او سی مل جائے گی، سامان بھیجیں آپ۔ میں نے کہا ٹائم کا مسئلہ ہے، انہوں نے کہا بھیجیں۔ یہ وقت ایس ایچ او بریگیڈ آ گئے، پولیس لے کر اپنی، انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی ڈائریکشن نہیں ہے۔ میں نے پھر شاہ صاحب کو کال کی، انہوں نے کہا آدھے گھنٹے میں دے رہے ہیں۔ پھر جی یہ چلتا رہا معاملہ، اور 1.5 گھنٹے بعد تقریباً 2:30 بجے انہوں نے کیا 2:30 بجے مزار قائد کے گیٹ کو تالا لگا دیا۔
باغ جناح کے گیٹ کو تالا لگا دیا انہوں نے، پولیس نے لگوا دیا اور انتظامیہ کے ساتھ مل کر۔ اچھا، اس دوران ہم نے 7 تاریخ کو ہم نے 25 لاکھ کے پے آرڈر جو باغ جناح نے کہا تھا وہ جمع کرا دیے، 20 لاکھ فیس اور 5 لاکھ وہ انہوں نے کہا جی جلسہ اگر آپ کا ہوتا ہے تو یہ آپ کے پے آرڈر استعمال ہو جائیں گے، نہیں ہوتا تو آپ کے واپس ہو جائیں گے، ہم نے جمع کرا دیے جو انہوں نے کہے۔ 10 تاریخ کو تماشا، مطلب پولیس جائے نہ وہاں سے، سامان اتارنے نہ دے، وینڈر کو اچھا ہر چیز کی تصاویر میں بھی دکھاؤں گا آپ کو، وینڈر کو پکڑ رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے۔ پھر ہم سمجھ آ گئی 5 بجے تک 10 تاریخ کو 5 بجے تک ہمیں این او سی نہیں ملی۔ ہم نے آپ سب کو بلایا مزار قائد میں، ہم نے مشاورت کی، اسی میں ہم نے میٹنگ کی اور ہم نے بتا دیا کہ اس وقت چونکہ 5 بجے کے بعد اگر این او سی ملتی، سامان آتا، کنٹینر 26 کنٹینر، ہزاروں کرسیاں آنی تھی، تو میرے پاس کوئی الادین کا چراغ نہیں تھا، میں کسی کے پاس کوئی نہیں تھا کہ ہم رگڑتے کہ جی آؤ کنٹینر صاحب، وہ ہمیں اڑا کے وہ پہنچاتے وہاں۔ تو ہم نے طے کر دیا کہ جی باغ جناح کے وہ جلسہ، چونکہ ہمارے جلسے میں خواتین آتی ہیں، بچے آتے ہیں، بزرگ آتے ہیں، ایک میلہ ہوتا ہے، لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، ہم ایسے نہیں چھوڑ سکتے تھے اس کو۔